السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کا عجیب قصہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کے چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اندازہ کیجئے اور دیکھیے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس
इसी लिए बड़े बड़े लोग लरसते हैं और ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह हुस्न खात्मा अता फरमाइए, ईमान पर खात्मा अता फरमाइए। किस बात पर इंसान नाज करे, फख्र करे और इतराए, इसलिए कि क्या मालूम कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए फरमाया कि किसी को भी हकीर मत समझो। अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा ये रहा कि कभी गाली का जवाब भी गाली से नहीं दिया। हालांकि शरीयत ने इसकी इजाजत दी है कि जितना जुल्म तुम पर किया जाए तुम भी इतना बदला ले सकते हो, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी गाली का बदला गाली से नहीं दिया। कौम की तरफ से नबी को कहा जा रहा है, इन्ना लनराका फी सफाहति व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। तुम बेवकूफ हो, हिमाकत में मुब्तला हो और हमारा ख्याल ये है कि तुम झूठे हो। हम जैसा कोई होता तो जवाब में कहता कि तुम अहमक और तुम्हारा बाप अहमक, लेकिन नबी का जवाब ये था, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ बल्कि मैं परवरदिगार की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।